السلام علیکم، ویلکم ٹو مائی چینل۔ اگر آپ کو میرا یہ چینل پسند آئے تو آپ اسے لائک، سبسکرائب اور شیئر کیجیے گا۔ چلتے ہیں اپنی سٹوری کی طرف۔ بہت دنوں سے بارش نہیں ہوئی تھی اور زمین پر پانی کی بہت کمی ہو گئی تھی۔ پانی کے سارے تالاب سوکھ چکے تھے اور ان کی جگہ جلتی بنتی خاک رہ گئی تھی۔ بس ایک تالاب تھا جس کی تہہ میں تھوڑا سا پانی بچا تھا۔ شیر پانی کے بارے میں اتنا فکر مند ہوا کہ اس نے سارے جانوروں کو جمع کر لیا تاکہ اس مسئلے کے بارے میں سوچے۔ ہم بس یہی کر سکتے ہیں کہ باریاں مقرر کر لیں، شیر نے کہا۔ اگر ہر جانور دن میں ایک مرتبہ ہی پانی پیے تو تالاب کا پانی بارش ہونے تک کافی ہوگا۔ جانوروں نے اس مشورے پر سر ہلایا اور سب نے اتفاق کر لیا کہ ان کو یہی کرنا چاہیے۔ خرگوش بھی مان گیا۔ دن گزرتے گئے اور شیر نے جو طریقہ طے کیا تھا کامیابی سے چلتا رہا۔ جو جانور شرمیلے اور الگ تھلگ رہنے والے تھے صبح سویرے نور کے تڑکے آتے اور ایک آدھا گھونٹ بھر کر رخصت ہو جاتے۔ سویرا ہونے لگتا تو دوسرے جانور آتے اور بس اسی قدر پانی پیتے کہ دن کسی نہ کسی طور سے گزر جائے اور پھر اپنے راستے پر نکل پڑتے۔ شیر کا بڑا سارا پیٹ تھا، اسے بہت پانی کی ضرورت پڑتی تھی، لیکن وہ بھی ایک گھونٹ بھرتا اور وہاں سے چلا جاتا۔ ایک دن اچانک خرگوش کو خیال آیا کہ اس نے جو وعدہ کیا ہے وہ اس کا پاس کیوں کر رہا ہے۔ ایک شام وہ دوسری مرتبہ پانی پینے کے لیے تالاب پر آیا۔ وہاں کوئی نہیں تھا، اس لیے وہ پانی میں کود گیا اور خوب جی بھر کے پانی پیا۔ جب پیاس بجھا چکا تو باقی بچ جانے والے پانی میں چھپ چھپ کر کے تیرنے لگا اور دن بھر کی دھول مٹی اپنی کھال پر سے دھو ڈالی۔ پانی سے باہر نکل کر اس نے دیکھا کہ اس کے نہانے اور تیرنے سے پانی گدلا اور گندا ہو گیا ہے۔ اب اسے فکر ہوئی کہ اگلے دن شیر پانی پینے آئے گا تو غصے کے مارے دھاڑنے لگے گا۔ اس نے تھوڑی دیر سوچا، پھر اسے اس مشکل سے نکلنے کی ایک ترکیب سوجھی۔ اس نے اپنے پنجوں پر کیچڑ ملی اور دبے پاؤں اس جگہ آیا جہاں لگڑ بگڑ رات کو سونے کے لیے آتا تھا۔ پھر سوئے ہوئے لگڑ بگے کے پاؤں پر کیچڑ مل دی۔ وہ کیچڑ ملتا رہا اور دل ہی دل میں اپنی مکاری پر ہنستا رہا اور یہ سوچتا رہا کہ اگلے دن کیا ہوگا۔ اگلے دن وہی ہوا جو اس نے سوچا تھا۔ جب شیر کو پتہ چلا کہ پانی چرا کر کسی نے تالاب کو گندا کر دیا ہے تو وہ غصے میں دھاڑنے لگا۔ اس نے ایک ایک جانور کو بلا کر پوچھا کہ ان کے خیال میں یہ کام کس نے کیا ہوگا۔ خرگوش سے پوچھا تو اس نے فوراً جواب دیا، میں نے لگڑ بگے کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ اس نے کہا، میں نے کل رات اسے اپنے حصے سے زیادہ پانی پیتے اور پھر تالاب میں تیرتے ہوئے دیکھا تھا۔ تمہارے پاس کوئی ثبوت ہے؟ شیر نے پوچھا۔ خرگوش نے جواب دیا، ثبوت وہیں مل جائے گا۔ شیر نے فوراً ہی لگڑ بگے کو ڈھونڈ نکالا اور اس کے پاؤں پر لگی ہوئی کیچڑ کو دیکھا تو غصے کے مارے لال ہو گیا اور اس سے پوچھا، آخر تم نے ایسی خود غرضی کی حرکت کیوں کی؟ میری سمجھ میں نہیں آ رہا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں، لگڑ بگے نے حیران ہو کر کہا۔ اس جواب پر شیر کا پاڑا اور چڑھ گیا اور وہ دھاڑتا ہوا دوڑا اور ایک ہی وار میں لگڑ بگے کو مار گرایا اور ہر جانور کو حکم دیا کہ وہ لگڑ بگے کو ایک ایک لات مارے۔ خرگوش خوشی سے کھنکھنا رہا تھا کہ ایک خرگوش ایسا چلاک ہے جس نے شیر کو بھی الو بنا دیا۔ جب ایک جانور نے یہ کھنکھناہٹ سنی تو پوچھا کہ بات کیا ہے۔ خرگوش نے جھوٹ بول کر اسے چپ کرا دیا اور اس خرگوش کے کارناموں کے بارے میں گاتا رہا جس کی پیاس سیر ہو گئی اور نہا کر اس کا جی ہلکا ہو گیا۔ خرگوش کی شامت کے شیر نے بھی یہ گیت سن لیا۔ وہ خرگوش کے پیچھے دوڑا اور کہنے لگا، تم نے جھوٹ بولا، اب میں تمہاری بوٹیاں جنگل کے سارے جانوروں کو کھلاؤں گا۔ خرگوش بھاگتا رہا۔ بھاگتے بھاگتے وہ ایک تنگ گھاٹی میں پھنس گیا۔ اب اس کے پاس فرار کا کوئی راستہ نہیں رہا سوائے اس کے کہ وہ چکنا پتھر بن جائے۔ سو وہ پتھر بن گیا۔ شیر گھاٹی کے سامنے کھڑا حیرت سے ادھر ادھر دیکھتا رہا۔ وہ زور سے دھاڑا کہ شاید اس کی گرج سے ڈر کر خرگوش باہر نکل آئے، مگر کچھ نہ ہوا۔ اسے غصہ آ گیا اور اس نے اپنے پیروں کے سامنے پڑا ہوا چکنا پتھر اچھال کر گھاٹی کی دوسری طرف پھینک دیا۔ ہوا میں اڑتا ہوا پتھر گھاٹی کی دوسری طرف گھاس پر گر پڑا اور پھر فوراً ہی خرگوش بن گیا اور شیر کو منہ چڑھانے لگا۔ شیر کو پہلے سے بھی زیادہ غصہ آیا۔
مگر وہ کچھ کر نہیں سکتا تھا۔ وہ جتنا بھی دھاڑتا خرگوش اس کا اور مذاق اڑاتا اور اپنی چالاکی کی ڈینگیں مارتا۔ شیر کو احساس ہوا کہ کچھ لوگ اتنے مکار ہوتے ہیں کہ ان پر کبھی بھروسہ نہیں کیا جا سکتا، اور یہ خرگوش بھی ان میں سے ایک ہے۔